اور پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ، عبداللہ بن سعود، عمار بن یاسر، صہیب رومی اور بلال کے بارے میں یہ جو فقراء مہاجرین تھے، ان کا تمسخر اڑاتے کہ یہ غریب غربا جو محمد کے گرد جمع ہیں، یہ کیا دین کی خدمت کریں گے اور کیا ان کی ترقی ہوگی۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ یہی لوگ سلطنت فارس اور روم کے حاکم بنے۔ تو اس پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی والے لوگ ہی بالآخر قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، زینت دے دی گئی ہے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زینت دے دی گئی لوگوں کے لیے جو کفر ہیں، الحیات دنیا، دنیاوی زندگی۔ یہاں کی جو چمک دمک شان و شوکت ہے وہ بڑی محبوب ہے۔ ہر نئی چیز، اعلیٰ درجے کی چیز، دنیاوی اسباب، یہ کامیابی کا یعنی زینہ سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر یہ نعمتیں ایمان کے ساتھ ملیں تو یہ مستحسن ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، کہ فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ کسی نے اللہ کے اس زینت کو حرام نہیں کیا اللہ نے، جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں، یعنی جو دنیاوی جو مال و زر ہے، زینت ہے، اس کو اللہ نے اگر وہ حلال اور جائز طریقے سے کمائی گئی ہے، حرام سے نہیں ہے، تو اللہ نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اگر مسلمان دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہوئے حلال طریقے سے رزق کماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جو ہے جنت ہے یا باغ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، یسخرون تمسخر کرتے ہیں، من الذین لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، کون؟ کافر لوگ، ان کا؟ مسلمانوں کا جو غریب غربا تھے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان پاگلوں کو دیکھو، یہ بے وقوف، ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ ذرا اپنے نفع نقصان کا ہوش نہیں، بس محمد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دیوانوں کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں نے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے درجے میں، ان کے لحاظ سے یہ جو لوگ ہیں ان سے اوپر ہوں گے، اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور بحد و حساب۔ دنیاوی مال و زر کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے تو صحابہ کرام نے قسم پرسی کی حالت، غربت کو دیکھ کر کچھ شکایت شروع کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے لیے یہ احد پہاڑ کو سونے کا، اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن میں دنیاوی مال کو نہیں چاہتا، میں تو آخروی زندگی، ہمارا مشن اور مقصد آخروی زندگی ہے،
یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی، اور جس قدر مال کم ہوگا قیامت کے دن اس قدر ہی حساب کتاب ہلکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، ایمان لے آیا ہے، اور اس کے پاس اور وہ اس کی دولت اس کے گزر اوقات کے لیے ٹھیک ہے، اس کو پاس تندرستی، صحت ہے، ایمان کی حالت ہے اور مناسب دولت ہے، تو ایسا ہلکا پھلکا جو انسان ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ حساب کتاب جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا ہی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو قیامت میں سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے رزق اور دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ جب انسان کے پاس زیادہ دولت ہوگی تو زیادہ لمبا حساب ہوگا، زیادہ الجھنیں ہوں گی، جہاں زیادہ مسائل۔ اگر دولت کم ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے، تو اس کا کم حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی رزق اور دولت عطا فرمائے وہ برکت والی، اپنی رحمت والی عطا فرمائے۔ زیادہ رزق، زیادہ دولت، جو دنیاوی مال و جا، یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی تو انسان کا کردار ہے، انسان کا اخلاق ہے، دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، دنیا کو اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، وہ مخلوق خدا کے لیے کس قدر سود مند ہے، کس قدر فائدہ مند ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا کچھ وہ کر رہا ہے، کیا کچھ کما رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے سب سے زیادہ، کہ وہ نہ کہ یہ جاہ و جلال، رزق، کوٹھی کار، یہ ہاں یہ دنیا کی ضرورت ہے، اس کے لیے مناسب حد تک تگ و دو، مناسب حد تک محنت کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کو سب کچھ اس دنیاوی زندگی کو بھی کوئی سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ یہ بس یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ دیکھیں عام طور پہ جب لوگوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ دنیاوی مال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کمائیں گے تو پھر ہی محنت کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن یہ بات ہم کیوں اسلام پر لاگو نہیں کرتے، اچھے اعمال پر لاگو نہیں کرتے کہ کچھ کمائیں گے تو اس کا صلہ ملے گا؟ دنیا پر تو ہم یہ فٹ کرتے ہیں کہ بھئی کچھ کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا، کچھ بوئیں گے تو پھر کاٹیں گے، محنت کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا۔ تو یہی بات اگر ہم ایمان والی زندگی پر، اسلام والی زندگی پر بھی لاگو کر لیں کہ اس میں بھی جو کچھ ہم کمائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، جو ہم محنت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، جس قدر جتنا آئیں گے اس کا ہمیں چلے گا۔ اس کو ہم کیوں اپلائی نہیں کرتے زندگی پہ، بس دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے اس دنیا کی بھی خیر مانگو اور آخرت کی بھی خیر مانگو، صرف دعائیں اس دنیا کے لیے ہی نہ مانگتے رہو کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے۔ ان کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہمیں اپنی رضا پر چلا دے، ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اس طرف اللہ کی طرف بھی ساتھ رجوع کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے زندگی کی کس وقت کب کہاں شام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔